بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ عز و جل تفسیر صراط الجنان سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، تو آپ بھی اسے سماعت فرمائیں اور اللہ رب العزت کی رضا کی نیت بھی فرما لیں، اور انشاءاللہ عز و جل پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی نیت بھی فرما لیں، اور جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے ایصال ثواب کی نیت بھی فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ روحانی زندگی کے خطرناک امراض جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ تو آیت کی اس حصے سے فی قلوبہم مرض سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جو خراب بیماری ہے وہ بدعقیدگی ہے، عقیدے کا خراب ہونا ہے۔ اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ، بغض، چغلیاں وغیرہ، اور یہ سارے جو ہے وہ باطنی امراض ہیں، اندر کے مرض ہیں۔ تو ان سب سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، چونکہ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ تو منافقت کی نشانیاں ایک مسلمان میں جمع نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ دوسرا یہ کہ منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی میں بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر منافق کی جو ہے وہ 3 بیان کی گئی ہیں بیماریاں وغیرہ، اور ان میں فزادہم اللہ مرضا کہ اللہ عز و جل نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ تو دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آج بھی جلتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے سے جلتا ہے، کڑتا ہے، اپنے دل کے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے، اور
تو اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس کی یہ عادت جو ہے یہ منافقت کی طرف تو اسے نہیں لے کے جا رہی۔ اور دوسرا پھر فرمایا کہ ان کے دلوں پر، منافقوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ ان پر کوئی وصیت جو ہے واعظ و نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ ہمیں قرآن پاک کی آیات بتائی جاتی ہیں، احادیث مبارکہ بتائی جاتی ہے، بزرگان دین کے اقوال بتائے جاتے ہیں، تو ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ لیکن مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ جب اگر غفلت کا شکار ہو بھی جائے، اگر گناہوں کی طرف پڑ بھی جائے، تو پھر بھی جب اسے اللہ رب العزت کا حکم بتایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بتائی جاتی ہے، تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ وہ بزرگان دین کے واقعات جب سنتا ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے، تو اس کا دل مچلتا ہے، مومن کا دل مچلتا ہے کہ یار میں بھی ان کی طرح بن جاؤں۔ تو کبھی وہ پھر بن جاتا ہے، کبھی وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے، کبھی اسے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو اس طرح منافقت کی یہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ جس دل پر مہر لگا دیتا ہے اس کی نشانی یہ یاد رکھیں کہ ان پر واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا۔ یہ بڑے بڑے جو حکمران ہیں، لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ عہدے ہیں جن کے پاس، تو ان کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے کہ جب آپ کو رشوت سے روکا جاتا ہے، سود سے روکا جاتا ہے، برائیوں سے روکا جاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرنے سے روکا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق مارنے سے روکا جاتا ہے، تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ وہ واعظ و نصیحت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم، اسے قبول کرتے ہیں یا اسے پس پوچھ ڈال دیتے ہیں؟ تو یہ منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اپنے آپ خود جو ہے وہ کریں، اپنا خود اندازہ لگائیں کہ آپ ایمان کے کس لیول پر آئیں۔ اور تیسرا یہ کہ ان پر کلمہ شہادت پڑھنا بھی بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ جب کلمہ شہادت پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے تو منافقوں کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ جب انہیں ذکر کے لیے بلایا جائے تو ان کے دل جو ہے وہ اتنی سختی محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو ہے وہ ذکر نکلتا نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نکمی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ذکر کا انہیں کہا جائے تو ذکر کا ان کے جو ہے وہ زبان پر ذکر جاری نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی یاد میں ان کا دل مگن نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے کہ ان کے دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے، جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کا ثواب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنے کی خوب کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر دو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے ہی کی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان بری خصلتوں سے، منافقوں کی طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی اور نیکیوں پر چلنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پہ فضل اور کرم فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ